بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ جرح اور تعدیل کے حوالے سے ہے۔ جرح اور تعدیل کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور یہ علم کیسے پروان چڑھا، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے کچھ ذیل میں کچھ چیزیں، چند چیزیں جو ہیں وہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جرح اور تعدیل یہ دو لفظ ہیں۔ اس میں جرح کا معنی یہ ہے کہ جسم کو کسی چیز کے ساتھ متاثر کرنا، اور وہ متاثر کرنا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ بہت زیادہ زخمی ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو زخم بہت زیادہ نہ ہو، لیکن بہرحال جسم کو کچھ نہ کچھ اس کا اس کے بدن کو اور اس کے جسم کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے چیز۔ تو لیکن یہ ہے کہ اصطلاح میں جرح کا معنی یہ ہے کہ راوی کا ایسا وصف بیان کرنا جس سے روایت کے اندر جو کمزوری ہے وہ واضح ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ روایت کو ضعیف قرار دے دیا جائے، یا جرح کی بنا پر اس کو بالکل اس روایت کو رد کر دیا جائے۔ جیسا کہ جب بھی کسی راوی کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، تو اب کمی کا آنا یہ مختلف انداز سے ہے۔ بعض اوقات تو بہت ہی معمولی سی بات ہوتی ہے، تو اس انداز سے راوی ضعیف تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس میں کمزوری محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے روایت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات کسی راوی پر اس انداز سے جرح ہوتی ہے کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ راوی ہے اتنا ضعیف، یا اتنی اس پہ جرح کر دی گئی ہے، ایسے الفاظ سے جرح کر دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے روایت جو ہے وہ ضعیف ہو چکی ہے، اور اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ وہ اس کے ساتھ کوئی شاہد مل جائے، کوئی اور اثر مل جائے۔ تو یا پھر یہ ہے کہ راوی متہم بالکذب ہی ہے، گویا کہ وہ اس پہ یا وہ کذاب ہے، اس انداز سے کسی راوی کے حوالے سے کوئی بات کر دی جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ روایت بالکل ہی جو ہے وہ موضوع ہے، تو اور اس کو اس انداز سے اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل ہی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ جو ہے وہ معمولی سی جو ہے وہ کمی جو ہے ضعیف ہونے کے حوالے سے، یعنی راوی کے اندر اگر کوئی معمولی سی کمی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو ایسے الفاظ بعض اوقات جب کسی کے بارے میں کہے جاتے ہیں، کسی راوی کے بارے میں کہے جاتے ہیں کہ یہ صدوق ہے، یہ صحیح الحفظ ہے، یا ربما اخطا ہے، یا صدوق یہم، کہ یہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ وہ معمولی سے الفاظ ہیں، یعنی جس میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ راوی کو ضعیف نہیں کہا گیا، بلکہ معمولی سے الفاظ ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات راوی کا اپنا بھی انداز ہوتا ہے، یعنی حکم لگانے والا، جرح کرنے والا بھی اپنے انداز سے کسی کو جو ہے وہ کسی کو بہت زیادہ اچھے الفاظ سے بیان کر دے، یا کسی کو بہت ہی شدید قسم کے الفاظ سے یاد کرے، تو وہ بہرحال اس کی آگے تقسیم آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس روایت کو ہم ضعیف کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، بالکل ضعیف ہے، اس کی تین حالتیں ہیں۔ یا تو وہ مطلق طور پر ضعیف ہو جائے گی روایت، یا پھر کسی ایک راوی کے اپنے شیخ سے بیان کرتے ہوئے کسی وجہ سے جو ہے وہ روایت ضعیف ہوئی ہے، اور وہ ضعیف اس بنا پر ہوئی ہے شاید کہ جس علاقے کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، یا جس علاقے میں وہ رہتے تھے اپنے شیخ سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، یا اوقات تبدیل ہو گئے ہیں کہ شیخ سے جن سے انہوں نے بیان کیا ہے وہ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ شیخ پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات واضح نہیں کی کہ انہوں نے کتابہ سے، یعنی کسی کتاب سے وہ حدیث بیان کیا، مناولتاً بیان کی ہے، یا اس انداز سے، اور یا پھر وہ ایسی صورت ہے کہ جس میں
مطلق طور پر ضعیف تو نہیں ہے، نہ ہی اس میں کسی کی قید لگائی گئی ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ بعض راویوں کی طرف سے الفاظ مختلف آ رہے ہیں، یعنی بہت سارے روات ہیں اور تمام روات ایک انداز سے بیان کرتے ہیں، اور ایک راوی جو ہے وہ مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، تو یہ روایت جو ہے جس میں مختلف الفاظ ہیں اور ایک ہی واقعے کو مختلف انداز سے بیان کرنے والے ہیں اور دوسروں کی مخالفت میں بیان کر رہے ہیں، تو ان کو ان کی نسبت کی وجہ سے تضعیف نسبی اس کو کہتے ہیں، تو اس انداز سے اس کو ضعیف قرار دیا جائے گا۔ تو اسی طرح کچھ ضعیف اس انداز سے بھی ہوں گے کہ اگر اگر تو تضعیف مطلق ہے، جیسے کہ سب سے پہلا ضعیف ہونے کے تین درجے میں نے بیان کیے ہیں۔ ایک روایت جو ہے وہ ضعیف مطلق ہے، ایک ضعیف مقید بالروایہ ہے، اور ایک ضعیف جو ہے وہ نسبی ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے اور اس کی اقسام ہے۔ اسی طرح اگر تو یہ بیان کیا جائے کہ مطلق ضعیف ہو روایت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی روایت جو ہے وہ بالکل ہی قبول نہیں کی جائے گی اگر اس نے اکیلے نہیں اس ساتھ روایت کو بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شاہد مل گیا تو وہ اور بات ہے، لیکن جب ایک راوی کے اندر کوئی ذوف والی چیز پالی گئی ہے تو وہ مطلق طور پر وہ روایت ضعیف ہو گئی ہے، اس کے ساتھ کوئی شاہد بھی نہیں ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ممکن ہے کہ کسی اور راوی کی طرف کہ اس نے بھی وہی روایت وہی الفاظ بیان کیے ہیں، اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ حسن لغیری ہی تک یہ اس کا جو ہے وہ مقام پہنچ جائے گا۔ اسی طرح دوسری قسم جو تھی ہم نے تضعیف مقید بیان کی تھی، اس کی بھی مختلف اقسام، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات وہ روایت جو ہے وہ شیخ سے بیان کی جاتی ہے کہ فلاں شیخ سے اگر اس نے یہ روایت بیان کی ہے تو اس انداز سے یہ راوی ضعیف ہے یا یہ روایت ضعیف ہے، اگر اس کے علاوہ کسی اور شیخ سے یہ روایت اس نے بیان کی تو وہ صحیح ہے۔ ثابت ہو جاتا ہے نا کہ ایک شیخ سے اگر کوئی شخص ملا ہی نہیں ہے تو اس سے ملاقات بھی نہیں ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ملی کہ ان سے دیکھ کر وہ پڑھ کر سنا دیتے یا ذکر کر دیتے، تو ایسی صورتحال میں اگر فلاں شیخ جو ہے اس کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہے اور ان کی کتاب بھی نہیں ملی، لیکن راوی بیان کرنے والے ان سے بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن راوی ضعیف مقید ہے کہ فلاں شیخ سے اگر اس نے بیان کی ہے تو پھر یہ ضعیف ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ جیسے امام اسحاق بن راشد جو ہیں وہ اگر امام زہری سے بیان کریں تو یہ روایت ضعیف ہوگی، اور اگر اسحاق بن راشد جزری جو ہیں یہ کسی اور اپنے شیخ سے بیان کریں تو وہ روایت ٹھیک ہوگی۔ اسی طرح ایک دوسری اس کی یعنی ضعیف ہونے کے حوالے سے ایک دوسری قسم ہے کہ بعض علاقوں کے ساتھ نسبت کر دی جائے تو اس کی وجہ سے روایت ضعیف ہوگی۔ جیسے ہم اس کی مثال یہ پیش کر سکتے ہیں کہ جیسے اسماعیل بن عیاش جو ہیں وہ اگر شامی کسی غیر شامی کی طرف نسبت کر کے روایت بیان کرے تو وہ ضعیف ہوگی، کیونکہ انہوں نے ساری عمر جو ہے وہ شام کے علاقے میں وقت گزارا ہے، تو جب وہ شام سے باہر نکلے ہی نہیں اور شام کے علاوہ انہوں نے کوئی اور چیز حاصل کی ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو اگر اسماعیل بن عیاش جو ہیں وہ کسی اور غیر شامی سے بیان کریں گے تو وہ مقید بالروایہ روایت جو ہے فی بعض البلدان کے حوالے سے یہ روایت ضعیف ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک تیسری قسم ہے، تیسری قسم جو ہے وہ اوقات کے حوالے سے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا، مثلا کہ ایک راوی ہیں، جب ان کا جو حافظہ ہے وہ بالکل صحیح تھا، لیکن اتنے سالوں کے بعد جب ان کی عمر اتنی بڑھ گئی اس کے بعد ان کا حافظہ جو ہے وہ ختم ہو گیا یا اس میں اختلاف پیدا ہو گیا، کمزوری واقع ہو گئی، تو اس انداز سے اگر کوئی روایت بیان کرنے والے راوی وہ اپنے اس حافظے کی کمزوری کے بعد کسی اور شخص سے بیان کریں گے جس میں اختلاط پیدا ہو چکا تھا ان کے حافظے کے اندر، تو پھر یہ محسوس کیا جائے گا کہ یہ روایت اب یہ ضعیف ہے۔ اس کی مثال سعید بن ابی عروبہ کی ہے کہ جب وہ ان کی عمر جب وہ ان کا 142 سال 142 ہجری کو جب وہ پہنچ گئے، اس کے بعد کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایک تیسری قسم بیان کی تھی نسبی، یعنی تضعیف نسبی، کہ بعض اوقات
فضیلت کے اعتبار سے ایک انسان جو ہے اس کی دوسرے ثقہ راویوں کے مقابلے میں اس کی وہ وقت نہیں ہے، لیکن وہ ایسی حدیث بیان کرے، وہ حالانکہ وہ بذات خود بھی وہ ثقہ ہے، لیکن وہ اپنے سے اوثق راوی کے مخالف بات بیان کر رہا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ بات درست نہیں ہے۔ جیسے امام دارمی رحمہ اللہ نے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے علاء بن زیاد کے حوالے سے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے، کیا وہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے یا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ثقہ ہے، لیکن جب ان کو علاء بن زیاد کو قتادہ کے ساتھ اٹیچ کر کے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون جو ہے وہ زیادہ ثقہ ہے، تو انہوں نے اس موقع پر پھر یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ اس موقع پر علاء ضعیف ہے اور قتادہ جو ہے وہ اوثق ہے۔ تو یہ تضعیف نسبی بھی ہے۔ اسی طرح بعض ایسے الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر راوی کے اندر یہ لفظ آ جائے تو پھر اس کی حدیث جو ہے وہ یا اس کی روایت جو ہے اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ضعیف جدن کا لفظ بول دیا جائے کہ یہ بہت ہی زیادہ ضعیف ہے، جب ایسے لفظ بول دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح متروک کا لفظ جب کسی بھی راوی کے بارے میں بیان کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس روایت کو رد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اگر کسی راوی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے، ائمہ محدثین میں سے جو جرح تعدیل کے ائمہ ہیں، وہ اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں جو کہ راوی ہے وہ کہہ دے کہ متہم بالکذب، کہ یہ اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی روایت بھی نہیں لی جائے گی۔ اسی طرح منکر الحدیث کا اگر لفظ بولا جائے یا فاحش الغلط کا لفظ بولا جائے، یا یہ کہ یہ حدیث چوری کرنے والا تھا، تو ایسے تمام الفاظ جو کہ اگر آپ کو ملے کسی راوی کے حوالے سے اور روایت کے بعد بیان کر دیے جائیں تو اس کی روایت جو ہے وہ رد کی جا سکتی ہے۔ یہ ہو گیا جرح کے حوالے سے کہ جب کسی راوی کے اوپر جرح کی جاتی ہے تو جرح کا لغوی معنی ہم نے سمجھا، پھر اس کے بعد اس کا مقصد جانا کہ جرح کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، کہ کسی راوی کے اوپر بات کی جائے اور اس کا عدل یعنی اس کی عدالت اور اس کے حوالے سے اس کے ضابط ہونے کے حوالے سے ہم نے جاننا ہے۔ تو جب کوئی بھی ائمہ محدثین میں سے جرح تعدیل کے امام میں سے کوئی بھی امام جو ہے کسی راوی کے بارے میں یہ الفاظ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روایت ضعیف ہے اور ایسے راوی کی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس میں بھی جو ہے وہ ترتیب بتا دی ہے کہ بعض اوقات تضعیف مقید ہے اور بعض اوقات تضعیف نسبی ہے اور بعض اوقات تضعیف مطلق ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں جس کو ہم نے تعدیل کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعدیل کیا ہے۔ ایک تو ہے جرح۔ جرح کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ جس میں کسی راوی کے بارے میں اس کے عیب کو واضح کر دیا جائے، اور تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ جس میں موازنہ کرتے ہوئے اس کو بہتر بتایا جائے۔ کسی بھی راوی کے حوالے سے جب بات کی جائے تو اس کو اچھا اور بہتر بتایا جائے اور اس کی برابری کر دی جائے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ ایسے وصف کو بیان کرنا، تعدیل کا مطلب یہ ہے ایسے وصف کو بیان کرنا کہ جس کے ذریعے جو روایت ہے اس کو قبول کیا جا سکے۔ کسی بھی راوی کے ایسے وصف کو بیان کرنا کہ جس کے ذریعے روایت کو قبول کیا جا سکے۔ تو اس میں جو کچھ وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ مختلف انداز ہیں۔ بعض اوقات تعدیل اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ صحیح لذاتی ہی روایت ہوتی ہے، بعض اوقات اس کی تعدیل جو ہے وہ حسن لذاتی ہی تک پہنچتی ہے، بعض اوقات اس راوی کے اوپر جو ہے وہ ثقہ کا لفظ بول دیا جاتا ہے، یا صالحن کا لفظ بول دیا جاتا ہے، یا جیدن کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف انداز ہیں جس میں یہ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اسی طرح جو ائمہ محدثین ہیں وہ اپنے مختلف الفاظ جو ہیں وہ جب بیان کرتے تھے تو ان میں ظاہری اور باطنی اعتبار سے بھی دیکھتے تھے۔ یعنی کچھ تو محدثین وہ ہیں جو صرف ظاہری طور پر جو ہے وہ کسی شخص کو بیان کرتے تھے تو یہ کافی نہیں تھا، بلکہ
अइम्मा जरह तादील का ये तरीका कार था कि वो बातनी तौर पर भी जो है वो इंसान की जो है जांच वगैरह करते थे, और उसमें दो तीन चीज़ें हैं जिसको बतौर ख़ास उन्होंने देखा और कोशिश की कि उसकी वजाहत हो जाए। उसमें सबसे पहली चीज़ ये कि जिस शख्स के बारे में तादील करनी है कि उसका जाहिर कैसा है, यानी उसका अखलाक कैसा है, और उसने हमेशा जो है वो सही बात और दुरुस्त बात कही है, और उसने कभी भी बिदअत इख्तियार नहीं की, और उसने कभी भी ऐसा काम लगव काम नहीं किया जो शरीयत के खिलाफ है। तो ये मुख्तलिफ अंदाज हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो तादील है ये हर एक के लिए नहीं बल्कि मुख्तलिफ अंदाज से, किसी के लिए ये बातनी तौर पर भी उसकी वजाहत की जाती है कि ये शख्स ज़ाहिरी तौर पर इस अंदाज से है, या ये शख्स जो है वो मशहूर है, लोग इससे हदीस सुनते हैं, जिसके बारे में ये मारूफ हो जाए कि फलां इमाम जो है वो फलां इलाके में सबसे ज़्यादा मशहूर है और लोग उससे हदीस लेते हैं। जैसे इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, कुतुब सित्ता के जितने भी आइम्मा हैं, उनके बारे में ये बयान किया जाता है कि जब उनका जिक्र आए तो ज़ाहिरी तौर पर चूंकि मारूफ हो गया है, मशहूर हो गया है कि इमाम बुखारी जो है उनकी जितनी भी रिवायत होती है, जो भी रिवायत वो बयान करते हैं वो बिल्कुल सही बयान करते हैं। तो इस अंदाज को जब देखते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये तादील मौजूद है। इसी तरह वो अपने शरई अखलाक और किरदार का हामिल हो, और कभी भी उससे कोई ऐसा काम सरजद ना हुआ हो जिससे जिसे ज़ाहिर शरीयत की जो है वो मुखालफत हो रही है, तो ऐसे शख्स की तादील जो है वो की जाती है। वल्लाह ताला आलम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये फ़न जो है ये शुरू कब हुआ, ये कब इसकी इब्तिदा हुई। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इस बारे में वाज़े तौर पर ऐलान फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु। हम इस आयत को पहले भी जान चुके हैं कि ए लोगो ईमान वालो, ए अहले ईमान, जब तुम्हारे पास कोई फासिक शख्स आए कोई खबर लेकर तो उसकी वजाहत तलब कर लो। तो ये सूरह हुजरात की ये आयत जो है वो बिल्कुल मारूफ है। इसी तरह ये बात भी जान लेनी चाहिए कि जो सुन्नत के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान फरमाई है उसमें एक लफ्ज़ ये भी जिक्र किया है, फ़अद्दाहा कमा समिअहा, कि जिस तरह उसने सुना उसी तरह उसने आगे बयान की। तो इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि जब भी हमने कोई किताब यानी कोई हदीस सुननी है तो जिस तरह सुननी है उसको उसी अंदाज से आगे पहुंचाना है, उसमें किसी सूरत में भी हमने कमी बेशी नहीं करनी। इसमें एक बात और भी ये कुरान मजीद की आयत से ही इस्तदलाल किया गया है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ने इस चीज़ को यानी सुन्नत की हिफाजत के हवाले से जो इस्तदलाल किया है, बज़ाहिर हम इसको कुरान मजीद के हवाले से ही समझते हैं कि ये शायद आयत कुरान मजीद के लिए है, लेकिन इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ने इसको इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून के हवाले से ये बयान किया है कि ये आयत जहाँ पे कुरान मजीद के हवाले से है, वहीं पे ये सुन्नत की हिफाजत के हवाले से भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये मौजूद है। तो मकसद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बाद में आने वाले सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, वो भी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि हदीस की सेहत का जो है वो ख्याल रखना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस हवाले से चंद एक चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं दलील के तौर पर। यानी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अपने घर में मौजूद थे, तो सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनके घर में दस्तक दी। तो जब 3 दफ़ा दस्तक दी तो वो वापस आ गए। उसके बाद हजरत उमर जब बाहर निकले तो उन्होंने पूछा कि कौन था, तो उनको बताया गया कि फलां शख्स आया था और उसने, तो उन्होंने कहा कि आपने फिर बाद में बात नहीं सुनी। तो उन्होंने बताया कि मैंने 3 दफ़ा जो है वो दस्तक दिया, आपने बात नहीं सुनी इसलिए मैं वापस आ गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुक्म है। तो उन्हें फिर ये कहा गया कि इसकी कोई दलील बयान बयान कीजिए। चुनाचे दीगर सहाबा ने उनकी तायीद की। तो इससे
حضرت عمر جو ہیں وہ بعد میں بیان کرتے ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں تم پر کوئی اتہام لگاؤں، کہ الزام لگاؤں، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ ایسے خام خواہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنی کوئی بات جو ہے اس کی نسبت نہ کر دیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح دیگر ہم پڑھ چکے ہیں کہ مختلف دلائل ہمارے سامنے ہے کہ اسناد کے متعلق پہلے سوال نہیں کیا کرتے تھے، پھر جب فتنوں کا دور آیا تو اہل سنت جو ہیں ان کے بارے میں یہ تھا کہ اہل سنت کو دیکھ لیا کرتے اور اس کو قبول کر لیتے، اور اہل بدعت کو چھوڑ دیا کرتے۔ تو اس طرح کے دیگر اقوال بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی جو ہے وہ حدیث کے تثبت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے سوال کیا جاتا کہ یہ کس نے حدیث بیان کی ہے۔ اب اس میں اس کی جو جرح و تعدیل کے حوالے سے یہ ابتدا تو ہو گئی جو ہم نے پہلے پڑھ لی ہے، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر کس انداز سے اور کب اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور اس میں جو تبع تابعین ہیں ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو مختلف تصانیف کی گئیں، اور ان تصانیف کے اوپر مختلف چیزیں جو ہیں وہ یعنی اس کی بنیاد پھر آگے حدیث کی جو ہے وہ تصدیق کی گئی یا ان کو ضعیف قرار دیا گیا۔ ان میں سب سے پہلے جنہوں نے ضعیف روات کے حوالے سے لکھا وہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب الضعفاء کے نام سے لکھی، اور اس کے اندر جتنے بھی ضعیف روات تھے ان کا ذکر کر دیا۔ اسی طرح علی ابن المدینی رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کی ایک کتاب کا نام بھی الضعفاء ہے۔ اسی طرح عمر بن علی الفلاس جو ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی کتاب کا نام بھی الضعفاء ہے۔ اسی طرح محمد بن عبداللہ البرقی، ان کی کتاب کا نام بھی الضعفاء ہے۔ اسی طرح الضعفاء الکبیر والضعفاء الصغیر، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ موجود ہے۔ اسی طرح ابن عدی کی کتاب بڑی معروف ہے الکامل فی ضعفاء الرجال۔ اسی طرح میزان الاعتدال امام ذہبی کی ہے، اور اسی طرح جیسے ضعفاء کے حوالے سے کتابیں ہیں، اسی طرح ثقہ راویوں کے حوالے سے بھی کتابیں ہیں۔ جیسے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کی ہی کتاب ہے کہ انہوں نے الثقات کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح امام عجلی رحمہ اللہ کی کتاب الثقات بھی موجود ہے۔ اسی طرح ابو العرب احمد بن محمد تمیمی کی ایک کتاب الثقات موجود ہے۔ اسی طرح کئی ایسے دیگر، امام ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ بھی معروف ہے، وہ بھی الثقات کے نام سے ہے۔ اسی طرح تاریخ اسماء الثقات ممن نقل عنہم العلم لابن شاہین کی، یعنی ابن شاہین کی یہ کتاب جو ہے یہ بھی معروف ہے۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ کی المدخل الی الصحیحین یہ کتاب ہے جو کہ ثقات کے اوپر معروف ہے کہ یہ انہوں نے ثقات کے حوالے سے جو ہے وہ جتنے بھی ثقہ راوی تھے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دوسری صدی ہجری جو ہے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور اس صدی ہجری سے ایک نئے انداز سے ائمہ جرح تعدیل نے کتابیں بھی تصنیف کی جن میں ضعیف روایتیں، ضعیف روات کا ذکر کیا، اور پھر ثقہ راویوں کا ذکر کیا۔ یہاں پہ کچھ وضاحت بھی مطلوب ہے، اگرچہ ہمارا جو یہ ٹاپک ہے امید ہے انشاءاللہ کوشش تو ہے کہ آج کافی سارا حصہ ہم اس کا سمجھ لیں، لیکن لگ رہا ہے کہ اس کو آگے بھی لے کر جانا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا۔ یہاں پہ ائمہ اہل سنت اور ائمہ اہل تشیع، یہ وہ دو مختلف شروع سے ہی یہ ترتیب ہے یا تقسیم ہے جن کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ ان کو جاننا، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ موقف یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ابتدا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ قول پڑھا ہے کہ جب اہل بدعت دیکھتے تو ہم اس کی روایت کو چھوڑ دیتے، ترک کر دیتے، اور جب اہل سنت کو دیکھتے تو قبول کر لیتے۔ تو یہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہاں؟ تو یہاں سے ہی شروع ہوا کہ اہل تشیع جب آئے ہیں تو انہوں نے ایسی ایسی روایتیں بیان کرنا شروع کر دیں جس کی وجہ سے ہی بنیادی طور پر ائمہ جرح تعدیل جو ہیں انہوں نے کام کیے، اور انہوں نے تصانیف جو ہیں وہ لکھی، اور ان میں ضعیف روات کا ذکر اور ائمہ ثقات کا ذکر کیا۔
اور ایسے یعنی بالکل واضح کر دیا کہ یہ راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، اور یہ راوی جو ہیں یہ بالکل ثقہ ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ علم رجال کی سب سے پہلے تو جو سنی علماء ہیں، یوں سمجھ لیں کہ اہل سنہ جتنے بھی تھے، انہوں نے اس بات کی ابتدا کی ہے۔ ان میں اگر آپ کسی ایک شخص کو اگر ہم لے لیں یا ایک دو شخص کو لے لیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے، انہوں نے ہی اپنی ایک کتاب جو ہے وہ لکھ دی تھی، جس کو تاریخ کبیر اور صغیر کے نام سے انہوں نے موسوم کیا۔ تو یہ سب سے زیادہ معروف بھی ہے تاریخ الکبیر کے حوالے سے۔ اس کتاب کے اندر تاریخ الکبیر کے اندر 13,500 کے قریب روات حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کتاب 9 جلدوں کے پر مشتمل ہے، اور اس میں تقریباً سیاستہ کے جتنے روات ہیں، ان سے بھی کہیں زیادہ ان کے اندر ذکر موجود ہے۔ سیاستہ کے جتنے بھی روات ہیں، اگرچہ وہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے، جن کی تعداد جو ہے وہ تقریباً، یہ اگر سیاستہ کے سارے روات کو اکٹھا کیا جائے تو یہ 8,045 روات بنتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے 8,000 سے کئی گنا زیادہ، یعنی 13,000 سے زیادہ روات جو ہیں ان کو اپنی کتاب تاریخ الکبیر کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور پھر صرف تاریخ الکبیر ہی نہیں بلکہ تاریخ الاوسط بھی ہے اور تاریخ الضعیف بھی ہے، اور پھر الضعفاء صغیر بھی لکھی۔ تو یہ ساری کتابیں اس دور میں موجود رہی ہیں۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی ایک کتاب الجرح والتعدیل ہے، وہ بھی 9 بڑی جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ 240 ہجری کے ہیں۔ انہوں نے، یہ سیاستہ کے ائمہ کے ہم اثر بھی تھے، انہوں نے 18,000 روات کے حالات جو ہیں وہ قلم بند کیے ہیں، یعنی سیاستہ کے کل روات سے 2 گنا زیادہ روات جو ہیں ان کو بیان کر دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ائمہ اہل سنت نے یہ کام کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اور اس میں جو اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ شیعی رجال نے سب سے بڑی کتاب کیا لکھی اور کب لکھی ہے، تو ان کی جو کتاب ہے جس میں اللہ اکبر، امامیہ کے جو ائمہ ہیں ان میں سے ایک ایرانی عالم ہے شیخ علی نمازی، ان کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مستدرکات علم الرجال کے حوالے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، جس کے اندر بہت ساری کتابوں کو انہوں نے جمع کیا ہے، جس میں 18,000 کے قریب کچھ روات موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب ائمہ شیعہ نے یہ کب حدیث کی یعنی جرح تعدیل کی یہ کتابیں لکھی ہیں؟ یہ 400 سال کے بعد ہی لکھنا شروع کی ہیں۔ تو ایک طرف ائمہ محدثین ہیں اور دوسری طرف ائمہ شیعہ ہیں۔ تو ائمہ محدثین نے دوسری صدی ہجری میں ہی 18,000 سے زیادہ روات کو جمع کر دیا، جبکہ ائمہ شیعہ نے چوتھی صدی ہجری کے بعد جو ہے وہ اپنے روات کو جمع کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا جو کام تھا وہ بہت بعد میں شروع ہوا، جبکہ ائمہ محدثین نے حفاظت حدیث کو بالکل پہلی ہی فرصت میں اس کو اختیار کر لیا۔ اب اس میں صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، اس میں بہت ساری ایسی دیگر کتابیں بھی ائمہ محدثین نے لکھی ہیں، جس میں جو معروف بھی ہیں اور آج کل موجود بھی ہیں، جس میں جیسا کہ طبقات ابن سعد ہے، طبقات خلیفہ بن خیاط ہے، اور طبقات امام مسلم بن حجاج ہے، احوال الرجال جوزجانی ہے، کتاب الضعفاء والمتروکین امام نسائی کی ہے، الضعفاء الکبیر اکیلی کی ہے، معرفت الثقات اجلی کی ہے، اور تاریخ الثقات اجلی کی، اسی طرح تقریب الثقات امام ابن حبان بستی رحمہ اللہ کی ہے، اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا امام ابن عدی جرجانی کی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال جو ہے، یہ بھی موجود ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ معروف بات ہے کہ شیعہ مصادر حدیث کی تصنیف کا جو دور ہے وہ چوتھی صدی ہجری سے شروع ہوتا ہے، اور جس نے سب سے پہلے کام کیا ہے وہ امام کلینی، جو کہ 329 ہجری کو جنہوں نے وفات پائی ہے، وہاں سے لے کر شیخ توسی جنہوں نے 460 ہجری میں وفات پائی ہے، 5ویں صدی ہجری کے نصف تک، یہ انہوں نے اس موقع پر ائمہ روات کا ذکر کیا ہے، جس میں الکافی کا ذکر بھی ہے، تہذیب الاحکام کا ہے، استبصار کا ہے، اور اسی طرح دیگر۔ تو یہ ان کی تمام جتنے بھی روات ہیں
उनको अगर देखा जाए तो उन तमाम ने जितने रुवात को जमा किया है, वो तकरीबन 15,500 रुवात जो हैं वो जमा हुए हैं। अगर हम इस बात की तरफ भी देखें, एक तरफ अइम्मा मुहद्दिसीन ने इतनी ज्यादा तादाद और अहादीस को सही तौर पर और बर वक्त जो है उसका उसको इख्तियार किया और जरह तादील का जो पैमाना है उसको अपनाया। दूसरी तरफ अइम्मा शिया ने बहुत बाद में 200 साल बाद जो है उन्होंने ये काम किया, और उसमें भी जाहिर बात है कि 15,000 15,500 के करीब जो तादाद है ये उनकी जमा हुई है। तो इससे ये बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अइम्मा मुहद्दिसीन से जो काम लिया है वो बहुत ही अजीम काम है। और उसके ऊपर जिन जिन लोगों ने बाद में काम किए हैं उसके बाद भी बहुत सारे काम हुए हैं। और आज तक जो है वो अहादीस के रुवात के ऊपर मुख्तलिफ किताबें लिखी जाती हैं, या उनकी तफासील जो है उसको वाज़ेह किया जाता है, या फिर दौर हाज़िर में जितने जदीद उसलूब हैं उन तमाम को इख्तियार करके हदीस के इल्म की हिफाजत का बीड़ा उठाया जाता है। तो मकसद ये है कि ये अइम्मा मुहद्दिसीन अहलुस सुन्ना वल जमाअह के जितने भी अइम्मा थे उन तमाम ने हदीस को बहुत ही अच्छे अंदाज से इख्तियार किया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमने जिक्र किया जरह तादील की अहमियत क्या है। अब हमने वो चंद चीज़ें जो हैं वो उसके बारे में हमने जानना है कि बुनियादी तौर पर देखना ये चाहिए कि अगर अइम्मा मुहद्दिसीन जो हैं वो किसी हदीस को सही करार देते हैं, या किसी रावी के बारे में उसकी जरह करते हैं, तो उसके मकासद क्या हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उसकी अदालत जो है उसको जिक्र करना और जानना। अदालत क्या है? यानी हम जब कहते हैं कि किसी रावी का आदल होना, तो वो आदिल होना का मतलब क्या है? उसकी दो मतलब है। सबसे पहली चीज कि वो मुत्तकी हो। जो शख्स मुत्तकी हो, सबसे पहला ये उसके अंदर मलका होना चाहिए कि वो मुत्तकी है। मुत्तकी होने का मतलब यह है कि वो अहकाम इलाही के ऊपर कारबंद है, वो बेशक अमर अमर के हवाले से है या नहीं के हवाले से। और दूसरी चीज, कुछ ऐसे आदाब अखलाक और किरदार, ये भी उसके अंदर ये मलका होना चाहिए कि वो इस्लामी कवानीन की मुखालफत में अपने अंदाज और उसलूब को, अपने अतवार को, उसको भी सही रखे। तो ये बात भी जरूरी है। सिर्फ मकसद यही नहीं है कि बातनी तौर पर इंसान का जाहिर है मुत्तकी होना, वो जाहिर होता है, पता चलता है, लेकिन उसकी जाहिरी जो शक्लो सूरत है उसका उठना बैठना, उनकी मजालस से और उनका लोगों के साथ रवैये तरीका कार और दीन के हवाले से उसका जो किरदार है वो सारे का सारा उसको भी समझना चाहिए। तो ये दो चीजें जो हैं ये इब्तदाई तौर पर जाननी चाहिए। और उसमें बाज औकात जो है इसकी अगर वजाहत की जाए तो ये है कि हर खूबसूरत यानी दीन के एतबार से हर अच्छी चीज को अपनाने की कोशिश करना और उस पर कारबंद हो जाना, और हर किस्म की कबाहत को, हर किस्म के फजूल काम को और खिलाफ शरा किसी भी मामले को तर्क कर देना, और उसमें उर्फ का भी ख्याल ना रखना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि मुआशरा जो है वो किसी चीज़ को पसंद कर रहा है जबकि शरीयत उसको पसंद नहीं कर रही। तो अब यहाँ पे मुआशरे को छोड़ देना है, उर्फ को छोड़ना है, और अपने इस्लाम के और दीन के और कानून और शरीयत को इख्तियार करना ये ज़रूरी है। तो जो शख्स आदिल होगा उसमें ये दो सिफात जो है वो लाजमी होंगी। दूसरी तरफ अदालत में के अदालत के लिए शर्त क्या है? यानी सिर्फ यही नहीं कि वो मुत्तकी हो और जो है वो अखलाक से मुज़य्यन हो, अच्छे अखलाक से मुज़य्यन हो, बल्कि उसके लिए चंद शुरूत भी मौजूद हैं। एक तो ये कि वो मुसलमान भी हो। बाज औकात ऐसा शख्स हो सकता है कि ज़ाहिरी शबाहत की वजह से वो बहुत ही अच्छा इंसान है लेकिन वो मुसलमान नहीं है। नहीं, सबसे पहली चीज़ ये कि हदीस उससे ही ली जाएगी जो कि एक इंतहाई ज़्यादा सौम सलात का पाबंद मुसलमान है। दूसरी शर्त कि वो बालग भी है, वो समझदार भी है, और फिर आकिल भी होना उसके लिए ज़रूरी है। ये नहीं है कि वो मुसलमान है, बालिग है, लेकिन आकिल नहीं है, अकल नहीं है, नहीं, ये भी ज़रूरी है। और इसी तरह हर किस्म के जो गुनाह हैं उनसे बचने के उसके अंदर सलाहियत भी होनी चाहिए और कोशिश भी करने वाला हो। तो ये ज़रूरी है। बाज़ औक़ात इसमें थोड़ी सी तफसील भी है। मिसाल के तौर पर
ہم حدیث اس سے ہم نے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ وہ متقی ہو اور بااخلاق ہو. اس میں سب سے پہلی چیز یہ رکھی تھی کہ مسلمان بھی ہونا شرط ہے. تو اب کیا وہ شخص جس نے اسلام سے پہلے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے، تو کیا یہ اس کے لیے شرط تھی کہ وہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہوتا اس وقت تک نہ تو اس کو بیان کر سکتا ہے، نہ اس کا ذکر کر سکتا ہے، نہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ آ، اسلام اسلام کی جو شرط ہے یہ بیان کرنے کے حوالے سے ہے، کسی حدیث کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے نہیں ہے. اگر کوئی راوی ایسا ہے کہ وہ مسلمان ہوا لیکن اس سے پہلے اس نے ایک حدیث یاد کی تھی اور اس پر وہ عمل پیرا تھا، تو جو اس نے پہلے اسلام سے پہلے جو حدیث لی تھی وہ اس نے اخذ کی اور اس پر عمل کیا، جب تک وہ مسلمان نہیں ہوا تب تک وہ بیان نہیں کر سکتا تھا. بیان کرنا یہ بعد کی بات ہے، اور جب وہ بیان بعد میں کر رہا ہے تو اس کو اس وقت قبول کیا جائے گا کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گیا. اور جب وہ مسلمان نہیں تھا اس وقت بے شک اس کے پاس حدیث تھی لیکن ہم اختیار نہیں کر رہے تھے، اس کو لے نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت سارے صغار صحابہ تھے جنہوں نے حدیث جو ہے اپنی صغر سنی کے اندر اختیار کی، سمجھی، پڑھی، جانی، لیکن انہوں نے بیان نہیں کی یا ان سے لوگوں نے روایات نہیں لی جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوئے. ان کی مختلف مثالیں ہمارے سامنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو کہ چھوٹے تھے اور بعد میں وہ بڑے ہوئے ہیں، تو جب بڑے ہو گئے ہیں، جب بالغ ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے پھر حدیثیں بیان کرنا شروع کی ہیں. اسی طرح وہ کون سے لفظ ہیں یا وہ کون سے لوگ ہیں، روات ہیں جو کہ عادل نہیں ہیں؟ سب سے پہلا تو وہ کہ اگر کسی راوی کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کون ہے تو وہ اس کی ہم عدالت کا کیسے ذکر کریں گے؟ کسی کوئی شخص کسی کو اپنا استاد بنا کر ذکر کر دیتا ہے، اب اس استاد کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ واضح ترین ہو، مبہم نہ ہو، ایسا شخص نہ ہو کہ جس کے نام کا ہی نہیں پتا. اور دوسرا محمل بھی نہ ہو کہ اس کی تعیین نہیں ہے کہ وہ شخص اس کا نام بطور خاص وہ ایسا تھا، ویسا تھا، اس انداز سے تھا، یہ بھی نہیں. اور اسی طرح مجہول العین شخص نہیں ہونا چاہیے، یعنی جس کے بارے میں علماء کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ واقعی اس نے حدیث سنی ہے یا نہیں سنی. چوتھی شرط یہ ہے کہ مجہول الحال نہ ہو. جو شخص مجہول الحال ہوگا وہ عادل نہیں ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہے، مجہول الحال کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک شخص سے کسی راوی نے بیان کیا، ایک نے بیان کیا یا دو نے بیان کر دیا، لیکن کسی بھی ائمہ جرح تعدیل میں سے کسی نے اس کو سکا نہیں کہا اور اس کا ذکر نہیں کیا. تو یہ پہلی وجہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس سے نکل جائے گا. دوسرا، وہ شخص جو کہ جیسے ہم نے کہا کہ وہ آداب، اخلاق، کردار کا بھی مالک ہو، تو ایسا شخص جو کہ کافر ہے یا بچہ ہے یا وہ عاقل نہیں ہے، اور وہ شخص جو کہ بدعتی ہے، یا وہ شخص جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ فاسق ہے، یا وہ شخص جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ متہم بالکذب ہے، یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ بیان کر دیے جائے کہ یہ متہم بالکذب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹ کا اگرچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کا جھوٹ جو ہے وہ معروف نہیں ہے، لیکن عام باتوں میں اس سے پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے، اس کو متہم بالکذب کہتے ہیں. البتہ کذاب وہ شخص ہے جو راوی نہیں بن سکتا یا عادل نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس نے ایک مرتبہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا ہے. تو جو شخص ایک مرتبہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول دے، بے شک وہ سہون بولے یا جو جان بوجھ کر بولے، اس کو کذاب کہا جاتا ہے. اور آخری جو بات ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی حدیث جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ شخص ہے جو کہ شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے. شریعت کی ایک تو فاسق ہے. فاسق اس کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہو یا پھر صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے والا ہو. جبکہ وہ شخص جو کہ شریعت کی ویسے ہی مخالفت کرتا ہے وہ بھی اس اہل نہیں ہے کہ اس کو عادل کہا جائے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अजीज़ तलबा, हम जिस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे वो ये था कि रावी के आदल होने की क्या सूरतें हो सकती हैं और वो कौन सा शख्स है जो कि आदल नहीं हो सकता। उसकी हमने मुख्तलिफ़ कैफियत पढ़ी हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो हमने समझने की कोशिश की हैं। इसके बारे में अगर आपके जहन में कोई सवाल वगैरह है तो बराए करम आप अभी पूछ लें। इसके बाद हम दूसरी जो शर्त है, एक आदल होना और दूसरा ज़ाबत होना, तो फिर इंशाल्लाह हम ज़ाबत होने के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ। दूसरी शर्त जो सही हदीस की दूसरी शर्त है वो है कि किसी शख्स का, किसी भी रावी का ज़ाबत होना ज़रूरी है, कि वो हदीस को याद करने वाला हो और उसका हाफजा बिल्कुल दुरुस्त हो और उसके अंदर किसी किस्म की कमी ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि इंसान जो है वो बात को सुनता है और याद कर लेता है, लेकिन जब बयान करता है तो उससे बयान नहीं होती चीज़। वो भूल रहा होता है, वहम का शिकार होता है। या फिर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात एक रावी ऐसा है कि जो एक वक़्त मुकर्रर तक तो बिल्कुल उसका हाफजा दुरुस्त रहा, जैसे उसकी वो उम्र जो है वो गुजर चुकी है। जब उम्र गुजर जाती है तो फिर उसका हाफजा वैसा नहीं रहता। और इसी तरह कुछ ऐसे रावी भी होते हैं जो कि जिनके बारे में ये पहचान की जाती है कि वाकई इनके हाफजे में जो है वो बहुत ज़्यादा गफलत है। यानी जब इन्होंने याद किया तो याद ही ऐसा किया कि जिसके अंदर कमी बेशी थी और उन्होंने सही तौर पर उसको उस रिवायत को अखज़ ही नहीं किया। तो ये चंद शुरूत हैं जिसके बारे में जो सही रिवायत के रावी होते हैं उनमें अदालत के बाद जो दूसरी बड़ी उनके अंदर सिफ्त होनी चाहिए वो ये है कि वो ज़ाबत हों। तो कौन से लोग हैं जो ज़ाबत नहीं होते? तो सबसे पहला वो शख्स जो बहुत ज़्यादा वहमी होता है और वहम की बदौलत वो जब बात करेगा तो वो उसको बड़े वसूख के साथ बयान नहीं करेगा। वो कहेगा शायद ऐसा था, हाँ ऐसा नहीं, ऐसा था, वैसा था। तो इस अंदाज से उसके अंदर, उसके बयान करने के अंदर से उससे ही पता चल जाता है कि ये औहाम का शिकार है और ये कतई तौर पर जो है वो ज़ाबत नहीं है, ये चीज़ को सही तौर पर याद करने वाला नहीं था। दूसरा शख्स वो है जो कि अपने से बड़े इमाम की मुखालफत कर रहा है। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि वो आदिल भी है और फिर उसके बाद जाबित भी है। ये उसके अंदर सिफ्त तो मौजूद है, लेकिन उसका उसका जो जब्त है वो इस बुनिया इतना ज्यादा कवी नहीं है कि दीगर जितने भी आइमा हैं जो कि उससे ज्यादा जाबित हैं उनके मुताबिक उसकी बात नहीं है, बल्कि उसकी मुखालफत हो रही है। एक तो ये होता है ना कि शाहिद मिल जाए, यानी उस तरह की बात ही मिल जाए, नहीं, बल्कि मुखालफत हो कि एक रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलन नमाज ज़ोहर के बाद जुल्यदैन वाली रिवायत के अंदर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी सफ से निकले, बाहर आए और लकड़ी के पास खड़े हो गए। तो ये तो सिका रावी बयान करते हैं। अगर कोई मुखालफत करने वाला कोई ऐसा रावी है जो कहे कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूले थे और जोहर की नमाज थी लेकिन वो वहीं पे बैठे रहे, अब ये लफ्ज बोल देना कि वो वहीं पे बैठे रहे, ये जाहिर बात है कि ये मुख्तलिफ सिकात जो सिका रावी हैं उनकी मुखालफत है। इससे ये साबित होता है कि इसका जो जब्त है ये खफीफ है और ये सही जाबित नहीं है। तीसरी चीज कि वो उसूल हिफ्ज है, यानी उसका हाफजा है ही बहुत कमजोर। वो थोड़ी देर के लिए याद करता है फिर भूल जाता है। जब याद करता है, ये भी एक माजूरी होती है, किसी हर हर इंसान के अंदर तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं कि जो वक्ती तौर पर किसी चीज को याद रखते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। यानी ऐसा हिफ्ज करना कि ऐसा जाबत होना जो कि मामूली है और एक वक्त तक मुकर्रर तक के लिए है, उसके बाद उनके दिल से वो जो है वो बिल्कुल तसब्बुत खत्म हो जाता है, या हिफज की वो सलाहियत या जब्त की वो सलाहियत जो कि होनी चाहिए वैसी नहीं रहती।
تو یہ سوء الحفظ ہے۔ اس کے بعد غفلت کا شکار ہونا، شدت الغفلہ، یعنی ایسا راوی جو غافل ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس روایت کو اس روایت میں بیان کرنے والا اور اس کو اس کے اندر بیان کرنے والا، گویا کہ اس نے جو ہے اس کے اندر غفلت کی ہے، اس نے صحیح طور پر حدیث کو اخذ ہی نہیں کیا۔ یعنی ایک شیخ کے اگر 10 کے قریب شاگرد ہیں، تو 9 شاگردوں نے بہت صحیح انداز سے اس کو یاد کیا ہے، جبکہ 10واں شاگرد جو ہے اس نے غفلت کا شکار ہوا ہے اور اس نے صحیح طور پر حدیث کو یاد نہیں کیا۔ تو ایسے شخص کو بھی ضابط نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد جو ہے پانچواں وہ شخص ہے جن کے بارے میں کہ اس کو صرف مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث کس مقصد کے لیے تھی، نہ اس کو الفاظ کا جو مقصد ہوتا ہے، یعنی الفاظ کے اندر بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اور ان مدلولات کو بھی وہ نہیں جانتا، اور ان الفاظ کے مقاصد کو بھی وہ نہیں جانتا، اور روایت کرتے ہوئے وہ بالمعنی کے بھی موافق نہیں ہے، بلکہ بہت ہی دور چلا جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں اس کی یہ جو غلطی ہے کہ اس نے نہ تو اس مقصد کو جانا، نہ ان الفاظ کے مدلولات کو جانا۔ اب جب وہ مدلولات الفاظ کو بھی نہیں جانتا، روایت بھی بالمعنی بیان کر رہا ہے، تو مقصد یہ ہوا کہ وہ روایت بالمعنی کیسے بیان کرے گا، اس کو تو صحیح طرح زبان بھی نہیں آتی۔ تو ایسے شخص سے روایت لینا یہ وہ ضابط نہیں ہوگا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اپنے لکھنے میں یا اپنی حدیث کی حفاظت کے لیے اور لکھنے کے اندر بالکل ہی متساہل ہے۔ وہ بس دیگر روات سے پکڑ پکڑ کر چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کرتا ہے، اور دیگر روات سے ہی وہ استفادہ کرتا رہتا ہے، اور جب بیان کرتا ہے تو وہ پھر اپنے شیخ سے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جب وہ لکھتا ہے تو وہ خود لکھنے کے اندر بھی اور اس کی حفاظت کے اندر بھی متساہل ہے، اور جب بیان کرنا شروع کرتا ہے تو وہ پھر اپنے شیخ سے ہی بیان کرتا ہے، حالانکہ اس نے وہ براہ راست شیخ سے اس انداز سے روایت نہیں لی ہوتی۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو کہ اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ ضابط بھی نہیں ہے۔ اب ایک تیسری چیز ہے کہ جس شخص میں یہ عدل بھی نہ ہو اور ضبط بھی نہ ہو، تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ ضعیف ہو جائے گا، وہ ضعیف ہو جائے گا۔ اگر اس سے کوئی روایت آئے گی تو اس سے وہ روایت نہیں لی جائے گی۔ یعنی یہ صحیح حدیث کی جو شرط ہے کہ ایک راوی کا، یعنی اس حدیث کے تمام راویوں کا عادل ہونا اور ضابط ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس اعتبار سے ہم نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہ بہت ہی اہم، ان کو سمجھ لینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ ایک آخری چیز جو ہے کہ عدل کے حوالے سے دوبارہ میں وہی دلیل پیش کروں گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور ضبط کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ نظر اللہ عمران سمع منی مقالتی فحفظها ووعاها فبلغها كما سمعها۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا، کسی بھی حوالے سے حدیث کو اختیار کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے، ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، ایک معمولی سی بات ہے، معمولی سا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کا ہم ضرور ذکر کریں گے کہ بعض اوقات یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ کیا یہ غیبت تو نہیں ہے؟ کیا یہ بات غیبت تو نہیں ہے اگر کوئی راوی پر جرح کرتا ہے؟ تو یہ جرح کرنا کیا اس کی غیبت تو نہیں ہے؟ کیونکہ غیبت کا جو اصل جو مدعا ہے، یا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں چیز ملی ہے کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، کہ آپ کا اپنے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو ایسے روات کا ذکر کرے جو کہ نہیں ہے، تو جن کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ وہ نہ تو ضابط ہے نہ وہ عادل ہیں، تو اب ان کا بیان کرنا کیا یہ غیبت تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ حدیث اور یہ آیت کریمہ جو ہم نے اوپر پڑھی ہے، اس کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہے کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ تو جرح کے حوالے سے دیگر بھی بہت ساری روایات موجود ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ گھر میں تشریف لائے تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو ہیں وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ کہ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین شخص وہ ہے قیامت کے روز اللہ کے ہاں، سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جس کو لوگ اس بنا پر چھوڑ دیں کہ وہ اس کا شر ہی بہت زیادہ ہے۔ تو شر کی بنا پر کسی شخص کو چھوڑ دینا، یہ اس کے ساتھ حالانکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اخوت کی وجہ سے، رواداری کی وجہ سے، اسلامی بھائی چارگی کی وجہ سے ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس کو ملیں اور اس کے ساتھ نیک سلوک کریں، لیکن جب اس سے شر بھی موجود ہے تو اس شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں کہ ایک طرف احادیث کا ذخیرہ ہے اور دین ہے، اسلام ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسری طرف ایک عام غیبت کی بات ہے۔ تو اس انداز سے اس کو اختیار کرنا، یہ اس لیے نہیں کہ اس کی اہانت ہے، یعنی راوی کی اہانت کی وجہ سے اس کو اس انداز سے نہیں لیا جاتا، بلکہ حدیث کی حفاظت کی وجہ سے کسی راوی پر جرح کی جاتی ہے۔ تو اس لیے حدیث کو اور راوی کو ہم نے جاننا اور پرکھنا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، یہ آخر میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو شروط کچھ اضافی بھی ذکر کر دی گئی ہیں، جو کہ اصل میں محدثین نے ان کو اختیار نہیں کیا، لیکن چند لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ ان میں سے چند ایک جو ہے وہ یہ ہیں۔ ایک تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں، صحابیات ہیں یا جتنی بھی ہیں، ان سے روایت نہیں لی جائے گی۔ یہ ان کی اپنا اپنا ایک موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف مردوں سے ہی روایات لی جائیں گی، ان کے علاوہ کسی اور سے روایات جو ہے وہ نہیں لی جائیں گی، سوائے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسی طرح کچھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک اور بھی اس میں بات بیان کی ہے کہ اگر قیاس کی مخالفت ہو رہی ہو تو پھر اس موقع پر دیکھا جائے گا، اگر قیاس کی مخالفت میں حدیث موجود ہے تو اس حدیث کے راوی کو یعنی صحابی کو دیکھا جائے گا کہ اگر تو وہ فقیہ ہے تو اس کی بات کو لے لیا جائے گا اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر وہ راوی غیر فقیہ ہے تو اس صحابی کی روایت کو چھوڑ دیا جائے گا اور قیاس کو اختیار کر لیا جائے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ عجیب سی ایک صورتحال ہے کہ ایک طرف تو ایک صحابی ہے اور دوسری طرف قیاس ہے۔ ہمارے ہاں قیاس کی جو قیاس کرنے کی جو شروط ہے ان میں سے یہی ہے نا کہ قرآن و حدیث سے اس کے بارے میں واضح دلیل موجود نہ ہو، تو ہم پھر اس کے بعد جو ہے وہ اجماع کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد قیاس کو دیکھتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر راوی جو ہے وہ غیر فقیہ ہے اور قیاس کی مخالفت ہو رہی ہے تو اس موقع پر ہم فقیہ راوی صحابی کی بات کو چھوڑ دیں گے اور قیاس کو اختیار کر لیں گے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی موقف ہے کہ بعض اوقات جو شخص کسی چیز کو لیتا ہے وہ اس سے جو جس کو بیان کرتا ہے وہ زیادہ اس کے لیے سمجھدار ہوتا ہے، اور اس کو جو اخذ کرنے والا ہے دوسرا وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے۔ اب معاذ اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ وہ غیر فقیہ ہیں، اس لیے ان کی روایات کو اس حوالے سے جو کہ قیاس کی یہ نہیں ہے کہ ساری روایتیں نہیں، جو قیاس کی مخالفت کی روایتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی انہوں نے مثال ایک دی ہے کہ جب کوئی جانور بیچا جاتا ہے تو اس کے دودھ دھونے سے پہلے اس کو کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ نہ دھویا جائے، تاکہ جو جس نے جانور خریدنا ہے وہ جان لے کہ اس کا کتنا دودھ ہے۔ تو یہ قیاسی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس انداز سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غیر فقیہ ہیں اس لیے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک اور بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے کہ کچھ یہ بھی بات بیان کی جاتی ہیں کہ جس راوی سے ہم حدیث لے رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سماع کے حوالے سے مشہور بھی ہونا چاہیے کہ وہ سارے لوگ اس کو جانتے ہوں۔
تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک راوی جو ہے وہ ایک علاقے تک محدود ہوتا ہے اور اس سے روایتیں جو ہیں وہ معروف ہوتی ہیں، اور اس کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں، اور دوسرے علاقے والے لوگ اس کو اچھی طرح نہیں جاننے والے ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دوسرے علاقے میں وہ جائیں تو وہ حدیث ہی بیان نہ کریں۔ ایک چوتھی بات جو ہے، ایک اور شرط رکھی جاتی ہے، وہ یہ کہ راوی جو ہے وہ نابینا نہ ہو، بلکہ وہ دیکھنے والا ہو، بینا ہو۔ یہ بات بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا تھے، اور ان سے روایات موجود ہیں۔ اسی طرح ایک ایک شرط یہ بھی رکھی جاتی ہے کہ اس کا نسب بہت ہی معروف ہو، اور ایسا معروف ہو کہ وہ نسب بھی جاننے والا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں سے مقصد یہ ہے کہ جو موالی تھے، جو غلام تھے، ان کی روایات کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ بات بالکل بھی قابل قبول اس لیے نہیں کہ ائمہ محدثین نے، امام نافع جو ابن عمر رحمہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، اور ان کی یعنی حدیث کے اندر بھی، قرات کے اندر بھی ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ بات کہنا کہ ان کا نسب معروف ہو، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ امام نافع رحمہ اللہ ابن عمر کے جو غلام تھے، ان سے ائمہ محدثین نے، ساری امت نے نفع حاصل کیا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دو ہی چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں، ایک تو جرح تعدیل کے حوالے سے، جرح کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور اسی طرح تعدیل کے حوالے سے ہم نے جانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے صحیح حدیث کی دو شروط جو ہے، یعنی کہ کس انداز سے ہم کسی راوی کو ضعیف یا صحیح یا اس کو ثقہ کہہ سکتے ہیں، یہ اس پر جرح کرنا یا اس کو عادل قرار دینا، اس کا ضابط ہونا اور عادل قرار دینا، اس بارے میں ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو لوگوں تک اس دین کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔